گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج تھی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو اس پاکیزہ سفر میں اور سب سے اعلیٰ سفر میں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف میں سے سب سے عظیم تحفہ جو نماز کا تحفہ وہ عطا فرمایا، تو اس حوالے سے چند ایک باتیں ہوں گی۔ آپ اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے کے اندر سیر کروائی۔ کچھ سیر کے کتنے مراحل ہیں؟ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک۔ یہ 3 مرحلے ہیں جو اس سفر سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا ہے، اس کی لفظی اعتبار سے میں نے جو ہے وضاحت عرض کر دی تھی اس دن۔ البتہ یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ معراج ہے یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، لوگوں کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے قرائن ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ روحانی ہے، اور وہ کون سے قرائن ہیں، وہ کون سے دلائل ہیں، وہ کون سے ریفرنسز ہیں کہ جن کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسمانی معراج ہے۔ تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی طرف غور کیا جائے، اہل لغت کا سہارا لیا جائے، تو یہ مشکل اسی آیت کے الفاظ سے ہی حل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب یہاں پر میں نے وہ بات عرض کر دی تھی کہ اعتراض ہو سکتا تھا نا کہ یہاں پر باقی انبیاء کرام کو معجزات دیے تو وہاں پر ان کے انبیاء کا نام اور آگے ان کے معجزوں کا ذکر ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرنے کی بجائے اپنا صفاتی نام سبحان ذکر کر دیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سبحان اس لیے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رات کے کچھ حصے کے اندر وہ کام اور وہ مشاہدات کر لیے کہ جن کے لیے ہزاروں صدیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے کام رات کے کچھ حصے میں کر لیے، آسمانوں سے بھی کراس، سدرۃ المنتہا بھی کراس، عرش اولی تک چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ساری چیزوں کا مشاہدات بھی ہوئے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور رات کا کچھ حصہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کا ذکر شروع میں کر دیا کہ فرمایا تمہاری عقلیں اگر یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا اس طرف نہ دیکھنا بلکہ یہ دیکھ لینا کہ معراج کروا کون رہا ہے، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو فرمایا تم نے یہ دیکھنا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کروایا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، ہر چیز پر ملکہ رکھتا ہے، اور بلکہ فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو اتنی اتھارٹی رکھتا ہے، کوئی بھی کام ہو کتنا ہی بڑا ہو، ہمارے نزدیک وہ کتنی صدیوں پر ہی محیط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو کن فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا سٹرکچر ہے جس کو 6 دنوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 6 دن بھی نہیں ہو سکتے، وہ کن فرمائے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی حکمت ہے کہ 6 دن کا انتخاب کیوں ہوا۔ تو المختصر کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے،
اس نے اپنے پیارے حبیب کو یہ معراج کروایا ہے اور خود اس کو یہ سارے سفروں کے مشاہدات بھی کروائے ہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض نہیں بن سکتا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اگلا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک بات یاد رکھیں، تفسیر خازن کے مفسر ہوں، تفسیر جلالین کے مفسر ہیں، اور اسی طرح نسیم الریاض کے اندر، تفسیر ساوی کے اندر، مقالات کاظمی، یہ ساری بکس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وہ عبارت کون سی ہے؟ اب یہ تفسیر خازن کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر جو ہے وہ آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دونوں کے دلائل کا انالیسس کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا حق بات یہ ہے، وَالْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ، فرمایا حق بات وہ ہے کہ جس پر لوگوں کی کثرت جمع ہے، اور صرف لوگ ہی نہیں، فرمایا وَمُعَذَّمُ السَّلَفِ، فرمایا سلف صالحین کی بڑی جماعت جو ہے اور جو بڑے بڑے اکابر ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں، اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا وَعَامَةُ الْخَلَفِ، اور بعد میں آنے والے جو عام متاخرین ہیں، بہت بہت بڑے علماء کرام ہیں، فرمایا ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا من المتاخرین من الفقہاء والمحدثین والمتکلمین، فرمایا سارے شعبوں کے جو ہے وہ حدیث کا شعبہ ہو، علم الکلام کا شعبہ ہو، وہ فقہ کا شعبہ ہو، سارے ائمہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فرماتے ہیں انہو اسرا بروحہ و جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو یہ معراج جو ہے وہ خواب میں نہیں کروایا گیا بلکہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا ہے۔ اب یہ سارے علماء و محدثین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب ایک پھر اعتراض یہ جو کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو اعتراض ہوتا ہے اصل اس کی وجہ کیا ہے، کس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر معراج ہوا ہے۔ تو اس کی وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، یہی اس کی آیت نمبر 60 ہے، اسی کا وہ ایک لفظ لے کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، فرمایا کہ یہ وہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کا، ان ساری باتوں کا، ان سارے نظریات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم یہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ یہ کون کون سے نظریات لوگوں کے رکھے جا رہے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا، یہ جو لفظ رؤیا ہے نا، یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ رؤیا کہتے ہیں خواب کو، تو لہٰذا خواب کے اندر آپ کو معراج ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو بات ہے نا، اس بات کا جواب میں نہیں دے رہا، امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اور صفحہ نمبر 635 کے اوپر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ دلیل لے کر کے استدلال کرتے ہیں اس لفظ سے کہ آپ کا یہ معراج ہے وہ خواب کے اندر ہوا ہے، فرمایا وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ رؤیا کا لفظ آیا ہے، وہ آگے کیوں نہیں دیکھتے کہ الا فتنۃ للناس کا ذکر بھی ہے؟ تو فرمایا کہ رؤیا کو لے لینا اور فتنۃ للناس کے لفظ کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے، فرمایا یہ بہت بڑا بطلان ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرمایا کہ رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو، اور آگے الا فتنۃ للناس یہ جو جملہ ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور آزمانا چاہتا ہے، اس فتنوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فتنے ہوتے ہیں یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ خواب میں نہیں ہوتی بلکہ بیداری کی صورت میں ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم کو معراج روحانی نہیں ہوا بلکہ جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں اس کا فیصلہ کن جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ اب جب یہ معراج شریف کا سفر مکمل ہوا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر، جب آپ کی سفر کی انتہا ہوئی تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری ایک عرض جو ہے وہ اس کی اجازت طلب کر کے آئیے گا۔ اب اس بات کو سیرت الحلبیہ کے اندر امام حلبی نے اس کے صفحہ نمبر 567 پر نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب راز و نیاز کی باتوں سے فری ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے، وہ جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل نے عرض کی تھی اور حاجت رکھی تھی، فرمایا این حاجت جبریل، وہ جبریل کی حاجت کیا ہے وہ تو پیش کرو ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کریم تو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب، وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک حاجت ظاہر کی تھی کہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت لے کے آئیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب، ہم نے اس جبرائیل کی حاجت کو پورا کر دیا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض یہ کی تھی کہ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب پل